बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शरीफ आरिफ हमीद भट्टी। नाज़रीन, अडयाला जेल में बंद 1 साल से तकरीबन बानी पीटीए ने हकीकत कह दी है कि इस वक्त मुल्क में गैर एलानिया मार्शल लगा हुआ है। बदतरीन मार्शल, स्याह मार्शल, जहां इंसानी हकूक की पामाली, जुल्म नाइंसाफी की इंतहा है। मैंने नवाज शरीफ का रूज भी देखा और अडयाला जेल में बंद भी उसके साथ देखा है जब उन्होंने कह रहा था। मैंने मुशर्रफ का रूज देखा और जवाल भी देखा, जरदारी साहब को जेल में बख्तरबंद घाड़ी में भी देखा और अब खरबों रुपए के महलात में रहते हुए भी देखा। सदा बादशाही अल्लाह के घर है, लेकिन अख्तियारात से तजावज़ करने वाले अफसरान। और मरीम साहबा, इरीगेशन फैक्ट्री की लूट मार पर तो इन्वेस्टिगेशन कराएं। किस किस अफसर का क्या रेट है। मुल्तान में उस्मान बुजदार का लगाया हुआ एसटीओ, जिसे एक्सटेंशन का वो पता नहीं एडहाक चार्ज दिया, कब से कितनी लूट मार कर रहा। और इसी तरह लातेदाद है। मैं एक आधा कह रहा हूँ क्योंकि मुझे पूरे तो नहीं आएगा, मेरे पास तो जो एविडेंस आती है जिसे मैं काउंटर चेक करता हूँ वो बता देता हूँ। खैर नाज़रीन, ये बात दूसरी तरफ चली जाएगी। मुझे लगता है कि मियाँ असलम इकबाल की कुर्बानी है, उमर चीमा की कुर्बानी है, आजम सवाती जैसे लोगों की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएगी। और सोशल मीडिया पे सीटें लेने के ख्वाहिश लोग भूल जाएं। ठीक है, आपकी बहुत ज़्यादा ताकत होगी, आप बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे पैसे लगा सकते हैं, ट्रेंड बना सकते हैं, फलां बना सकते हैं, लेकिन झूठ को सच और सच को झूठ नहीं कह सकते। पैसे के सर पे हर एक को मत खरीदो, ताकत के दौर पे हर एक को जेर ना करो। ताकत का गलत इस्तेमाल आपको कमज़ोर कर रहा है। चंद लोगों का पूरा एक पाकिस्तान की सलामती। खैर नाज़रीन, मैं दोबारा कहूँगा कि इमरान खान का ये बात मेरे भी दिल की बात है। आइन के दायरे में रहकर सिर्फ मुज़ाकरात होंगे, इसका मतलब है ना कोई ढील लेंगे ना ढील देंगे। दूसरा, उन्होंने कहा कि मुल्क में गैर एलानिया मार्शल वो 100% है। जिस मुल्क में सच कहना जुर्म और झूठ बोलना फ़ख्र हो, कुछ लोग ऐसी ऐसी बकवास और बेहुदा गुफ्तगू करें, उन्हें ना FIA पूछता, ना नैब पूछता है, ना ये कहते हैं सोशल दहशतगर्दी उन्हें पूछता। किसी की बहन की इज्जत महफूज नहीं, किसी की बेटी की इज्जत महफूज नहीं, किसी की अजीज की नहीं, लेकिन उन्हें करवा ये खुद रहे हैं। जो सुना खुद करवा रहे हैं कि हुक्मरान कि खुली छुट्टी है, तुम्हें FIA नहीं पूछेगी। लेकिन नाज़रीन, खैर इमरान खान साहब अगर गलत काम करेंगे उस हुकूमत में, मैं आपको गुजारिश करता हूँ, PTA वाले मेरे दोस्त नाराज़ ना हो, मैं इमरान खान की ऑनेस्टी को जानता हूँ। उस दौर में भी जब करप्शन होती थी तो मैंने निशानदेही की। शहीद अरशद शरीफ भी प्रोग्राम करता रहा, कोई कहता ना नहीं, लेकिन हाँ, इमरान खान ने कुर्बानियाँ दी। एक पैसा बैरून मुल्क प्रॉपर्टी नहीं बनाई, ना जायदाद है, ना कारोबार है, ना बिजनेस है, इसीलिए तंग जेल में रह रहा है। 2 दफ़ा फूड पॉइजनिंग हो गई, गिला नहीं किया। और दूसरी तरफ अब मैं आऊँगा, आज की मुलाकात जो इमरान खान का, नवाज शरीफ को मुबारक हो कि 2.25 साल से उसकी फैमिली का कोई बंदा बीमार नहीं हुआ, वरना अल्लाह रहम करे, शहबाज साहब को अल्लाह सेहत दे, कैंसर की वजह से बीमार हो जाते थे। नवाज शरीफ प्लेलेट से, मरीम साहब भी बीमार हो जाती और 10 लोग भी बीमार हो जाते थे। क्या इक़्तिदार में तुम्हारी ताकत है? अदालतें बुलाएं तो बीमार हो जाते हो। अवाम की खिदमत करो, अवाम को लीडर समझते हो, अवाम के कहते हो कि हम नुमाइंदे हैं, तो अवाम में जीना मरना सीखो। जहां अवाम का इलाज होता है उन सरकारी अस्पतालों में जाओ, वहां पढ़ते हैं, वो जिंदगी गुजारो। पल्ले नहीं तेला तो कर दी मेला मेला। अब सारी बीमारियां ही दूर हो गई। वो ख्वाजा आसफ देखो, वो यार बुढ़ापे में तुम्हारी कबर टांगों में है। अल्लाह ख्वाजा आसफ सब आपको भी जिंदगी दे। हर रोज झूठ बोलते हो, एक बेवा का हक खा गए हो। रेहाना डार से इलेक्शन हार के फार्म 47 के जरिए आ गए हो, और बातें बड़ी बड़ी, बातें करोड़ों की और अमल पकौड़ों के। ये तुम्हारी हैसियत है सब लोगों की। और सहाफ़ियों पे तनकीद करें, एहतसाब करें, आज ही शुरू करें सहाफ़ियों का एहतसाब। मैं खुश हूँ। जिसने हराम खाया, झूठ बोला किसी भी जमात से, किसी भी पुलिस अदारे से, लेकिन इंसाफ करें अगर मुल्क बचाना है। उम्मीद है कि आइंदा 3 महीने में जालिमों के खिलाफ गिरफ्त आएगी और इंसाफ होगा। ना हुआ तो तुम्हारी दास्तान तक ना होगी दास्तान। नाज़रीन, आज आ जाते हैं इमरान खान की अडयाला जेल में मुलाकात हुई। इमरान खान ने मुज़ाकरात की पेशकश पर फौज से न्यूट्रल होने के बयान को इस तरह लिया जा रहा है जैसे इमरान खान, आज उन्होंने फटियां उखेड़ दी हैं। इमरान खान ने नाज़रीन,
انہوں نے واشگاف لفظوں میں کہا ہے، عمران خان نے کہا ہے ایک بات کی وضاحت کروں کہ آئین کے دائرے سے باہر کوئی بات چیت نہیں کریں گے، آئین کے دائرے سے باہر رہ کر کوئی بات چیت نہیں کریں گے، نہ کوئی این آر او ہوگا، نہ ہی کسی کو آنے والے وقت میں این آر او دیا جائے گا۔ دائرہ آئین میں لیں گے، پہلے میرا مینڈیٹ واپس کریں جنہوں نے مجھے صلح کا پیغام بھیجا، پھر بات کریں گے۔ یہ تو چور دروازی تو بند ہوئی، جیسے نواز شریف اور زرداری صاحب بھاگتے رہے، جیسے چند پولیس والوں نے اب امریکہ پیسے بھیج دیے، بیوروکریسی نے بھی بھیج دی ہیں اریگیشن، چھوڑو یار یہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا آئین سے باہر کوئی بات چیت نہیں ہوگی، نہ کوئی این آر ہوگا نہ دے گا۔ عمران خان نے کہا نیب نے جتنے ریفرنس میرے پر بنائے ہیں سب جھوٹے ہیں اور لوگوں کو ملک کا کروڑوں روپیہ لگایا ہے، جب بھی ان ریفرنس سے بری ہوں گا تو چیئرمین نیب، بہت اچھی بات کی ہے، چیئرمین نیب اور تفتیش کرنے والوں کے خلاف مقدمہ درج کراؤں گا۔ کرانا چاہیے، پھر ہی یہ ظالم ختم ہوں گے۔ جب ظلم کرنے والوں کے خلاف کارروائی میرٹ پر ہوگی، نہ کوئی بچہ اغوا ہوگا، نہ کسی پہ جھوٹا پرچہ ہوگا، نہ کوئی کمیشن کھائے گا۔ ایک دفعہ شفافیت سے احتساب کا عمل شروع ہونے دو۔ لیکن عمران خان صاحب کرنا سب کا احتساب، اگر آپ کے ساتھ بھی کوئی ہے تو اس کو نہ چھوڑنا، اگر یہ ملک آپ نے سنوارنا ہے۔ اب لوگوں نے آپ کو قائد اعظم کے بعد لیڈر مان لیا ہے، میرے کچھ کہنے سے بھی آپ کا کچھ نہیں بگڑے گا۔ اللہ نے آپ کو عزت دی ہے، اللہ نے نواز شریف کو حکومت دے دی، شہباز شریف کو دے دی، زرداری کو دے دی، لیکن عزت نہیں دی، دہشت سے حکومت چلا رہے ہیں۔ خیر ناظرین، آج کی ملاقات میں انہوں نے کہا، عمران خان نے کہا کہ نیب کے چیئرمین، ایف آئی اور دیگر جنہوں نے انتخابی کیا ان کے خلاف کارروائی کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ چیئرمین نیب اور عمران خان نے وعدہ کیا کہ وہ فوج سے بات کرنے والے بیان پر قائم ہیں، اور جو حکومت 4 حلقوں کے کھولنے پر کپ آ گئی تھی، اس حکومت سے کیا بات چیت کی جائے؟ یہ تو حکومت ہے ہی نہیں، ان کی چابی کسی کے پاس ہے، یہ اپنے وزیر نہیں بنا سکتے۔ نواز شریف جو خود وزیر اعظم کے خواب دیکھتا رہا، اینڈ میں اپنے اس کے بھائی نے اسے ہی نہیں، شہباز شریف نے وزیر اعظم دیا۔ انہوں نے کہا یو ٹرن کے سوال پر عمران خان نے جواب دیا کہ یو ٹرن تو وہ ہے جو نواز شریف کہتے تھے کہ ووٹ کو عزت دو، پھر ووٹ سے ہی عزت چھین لی اور ووٹر کی ہی عزت چھین لی۔ ووٹر کی عزت سرے عام فارم 47 میں فروخت کر دی، جعلی بنا کر نعرے کے ساتھ گیا تھا اور ووٹ کو رسوا کیا۔ عمران خان نے کہا جیل میں فریج کی سہولت تک نہیں ہے، اس وجہ سے سامان اور کھانا اکثر خراب ہو جاتا ہے، اور 2 دفعہ فوڈ پوائزننگ ہو گئی ہے۔ لیکن اس نے یہ نہیں کہا کہ مجھے اسپتال بھیجو، کہتے تو میں کہتا ہاں صاحب جیل میں رہیں، جیل میں رہنا بہت مشکل ہے، شاید میرے جیسا تو فقیر آدمی کا ہٹ ہی نہیں سکتا، لیکن یہ آپ کو، اسی نے آپ کو ہیرو بنایا ہے، کیونکہ لوگ بھی دیکھتے ہیں کہ یار بندہ سچا اور 1 سال سے ڈٹ کے کھڑا ہے۔ ہم نہیں کھڑے ہو سکتے، آپ کھڑے ہیں تو اسی لیے آپ کی تعریف کر رہے ہیں۔ خیر انہوں نے کہا فوڈ پوائزننگ ہو چکی ہے، اس بات کا نشکاف انہوں نے خود صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا۔ ان کو کہا کہ دوسری جانب صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان کو ایک کیس میں سزا دینے کی تیاری کی جا رہی ہے، یعنی کہ القادر میں۔ وہ چند طاقتور لوگوں نے نیب کے کچھ لوگوں کو بلایا تھا اور کچھ افسروں کو، سرکاریوں کو کہا کہ آئندہ میڈیا کو بھی سکرو کرے، اور چند افسران کو ظلم کی ہدایت دے دی گئی ہے۔ وہ کرتے ہیں نہیں کرتے مجھے نہیں پتا، لیکن ہدایت دے دی گئی ہے، سزا دینے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ القادر ٹرسٹ کے ٹرائل میں تیسری بار جج کا تبادلہ کر دیا گیا۔ انہیں جج بھی تو وہ چاہیے جو ان کی مرضی کا فیصلہ لکھے، جرم دیکھ کے نہ لکھے۔ یہ جرم دیکھ کے سزا نہیں دیتے، چہرہ دیکھ کے دیتے ہیں۔ ہمیں پسند نہیں ہے اس کو سزا دے دو، ہمیں پسند ہے اس نے چینی میں اربوں روپے کھائے ہیں، خربوں روپے لوٹے ہیں ملک کے، ایونیو فیل بنایا ہے، سرے محل بنایا ہے، بیرون ملک اربوں روپے بنایا ہے، اس کو چھوڑ دو۔ الجزیرہ میں پتہ نہیں جزیرے خرید لیے ہیں کچھ طاقتور لوگوں نے۔ خیر القادر ٹرسٹ میں تیسری بار جج ہے۔ اب تک کی عدالتی کارروائی کے مطابق ایک بھی گواہی ایسی نہیں آئی جس سے نے بتایا ہو عمران خان یا ان کی اہلیہ نے کوئی ایک پیسے کا بینیفش لیا ہو یا سزا دینے کا جواز بنا ہو، ایک بھی ایسی گواہی نہیں آئی۔ پرویز خٹک کو اس لیے لایا گیا تھا کہ عمران خان پر ذمہ داری ڈالی جائے، لیکن پرویز خٹک کا بیان الٹا عمران خان کے حق میں چلے گیا۔ ادھر گھبرا گیا، وہ سگل پس لیا، گھبرا گیا، پہلے پارٹی کو چھوڑ گیا برے وقت میں۔ خیر ایسے لوگ
مفاد پرست ہر جماعت میں ہوتے ہیں، اب بھی تو ہیں نا، صحافت میں بھی ہیں، اور طاقتور کے جا کے پاؤں پکڑتے ہیں، مینوں زمین لے دے، مینوں فلاں کر دے، مینوں فلاں کر دے، تہاڈے کہن تے ویڈیو کر دیں گا، تہاڈے کہن تے برائے بدل لوں گا، تہاڈے کہن تے غدار بنا دیں گا، تہاڈے کہن تے بی بتا یار یہ میر جعفر ہر جگہ ہوتے ہیں۔ پرویز خٹک کے بیان کو بدلنے کی کوشش کی، لیکن فاضل جج صاحب نے اس وقت نے وہ درخواست مسترد کر دی۔ دوبارہ جب دیکھا کہ پرویز ہٹک گئی ہے، شاید اسی وجہ سے ایک بار پھر جج کو تبدیل کیا گیا ہے۔ ناظرین، ایک ضد کو سزا دلوانے جا رہی ہیں، صرف مقصد ہے عمران خان اندر رہے، باہر آئیں گے تو اس کا استقبال روکنے کے لیے ان پر پولیس بہت کم ہے، اور کئی افسران تو بھاگ رہے ہیں۔ اس خواہش کی خاطر کسی بھی حد تک جایا جا رہا ہے، جب جج کی بجائے بریت کی جانب جاتے ہوئے نظر آتے ہیں تو کیس ہی تبدیل کر دیتے ہیں۔ یعنی کتنے کو مفاد پرست ہیں ناظرین، یہ آپ اندازہ کریں ان کی مفاد پرستی کا، کہ یہ ایک شخص کو جیل میں رکھنا چاہتے ہیں۔ جو جج 6 بولے ان پر فائز عیسیٰ صاحب کارروائی نہیں کر رہے۔ فائز عیسیٰ صاحب کریں کارروائی، آپ کو ایکسٹینشن نہیں ملنی۔ وہ جو ماورائے آئین کل بل لایا جا رہا ہے پرسوں، وہ سپریم کورٹ سے ختم ہو جائے گا، کیونکہ اب ملک بہت زیادہ تباہی کی طرف چلے گیا۔ اسے اللہ نے چلانا ہے تو اپنے ہی بندوں سے کام لینے ہیں، اور یہ وہ لوگ چلائے گا جو خود کرپٹ نہ ہو، خود جھوٹا نہ ہو، خود کے کول و فعل میں تضاد نہ ہو، لٹیرا نہ ہو۔ پچھلے سال 2023 میں اس بات پر اختتام کرتا ہوں کہ عمران خان نے کہہ دیا کہ ملک میں غیر اعلانیہ مارشل اللہ اور مذاکرات ہوں گے، آئین کے دائرے میں رہیں گے، محمود حج کرے گا۔ ایک بزنس مین ہے 2023 ایک کاروبار میں، صرف ایک کاروبار میں اس نے 50 ارب روپے کی سیل کی، 50 ارب کی سیل کی، اور ٹیکس کتنا دیا یہ پوچھو۔ یہ ہیں اصل لٹیرے، ان سیٹھوں کی جیبوں سے پیسے نکالو، یہ مارجن کمائیں 10-15%، 200% کما رہے ہیں۔ اس سیٹ کے کئی کاروبار ہیں، زمینیں ہیں، بیرون ملک پراپرٹی ہے، ادھر تو 10 بھی ہو، کوئی 2-3 ہزار خاندان ہے۔ 50 ارب کی سیل کی اور ایف پی آر کو پینٹ دیا، اور کئی کاروبار ہیں۔ اسی طرح کے لٹیروں کو پکڑنا ہوگا، طاقتوروں کو پکڑیں، قانون کے مطابق اگر غلط ہے تو کارروائی کریں، ٹھیک ہے تو تعریفی سناد دیں۔ یہی لوگ، یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی۔ جسٹس گل حسن صاحب جیسے لوگ، عطر منیلا صاحب جیسے لوگ، پولیس میں بھی آئی جی جوید اقبال رہا ہے، آفتاب چیمہ رہا ہے۔ اس نے آئی جی اسلام آباد شپ چھوڑ دی تھی کہ عمران خان کے 2014 پہ دھرنے کرو، اس نے نہیں مانا، چوئی نثار لڑ پڑا، سیکٹری لڑ پڑا۔ اچھے افسران آج بھی ہیں، کیوں ان لٹیروں سے؟ مریم نواز صاحبہ، آپ کو بھی ایک مفت مشورہ ہے، گو کہ آپ کو میری ضرورت تو نہیں، آپ کے پاس ٹک ٹاکر اور شعیب ہے، آپ کو بھی مس گائیڈ کیا جا رہا ہے۔ یہ حکومت جائے گی تو بہت سارے قصے نکلیں گے، اس سے پہلے کہ یہ آگ سب کو جلا دے، اس آگ کو بجھا دے انتقام کی۔ اور عمران خان سے بھی امید ہے کہ وہ جب آئیں گے کرپشن اور جھوٹ کے خلاف جہاد کریں گے اور انتقام کی آگ کو بجھا دیں گے۔ اسی سے پاکستان روشن ہوگا۔ پاکستان زندہ ہو۔